وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، اردل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی رجب المرجب کے مہینے میں امیر المؤمنین کاتب وحی فاتح عرب و عجم سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کے حوالے سے منعقدہ اس باوقار اور خوبصورت تقریب میں آپ حضرات سے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ علماء کرام اور خطبہ اعظام آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو فرما چکے، وقت کافی گزر چکا ہے، آپ حضرات بھی مغرب کے بعد سے اس اجتماع میں شریک ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، کچھ گزارشات حاضری لگانے کی غرض سے آپ حضرات کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کی 22 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ عالم اسلام کے عظیم مدبر ہیں اور عظیم سالار ہیں، ایسے عظیم حکمران ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ کیا اور اسلام کے نظام کو نافذ کیا، اور دنیا کے اندر مسلمانوں کو عزت، وقار اور مسلمانوں کے تقدس کو بحال کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بلند ہی نہیں کیا بلکہ اسے ایسا روشن کر دیا جو ہر جگہ نمودار ستاروں کی طرح وہ اسلام ہوا اور دنیا اسلام کی آغوش میں آئی۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے صرف زمین پر ہی نہیں، دریا اور سمندروں پر بھی اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ آپ نے عرب سے عجم کو ملا دیا، آپ نے عرب والوں کو عجب میں پہنچا دیا، اور عجم کی دنیا میں آپ نے اسلام کا بول بالا کیا، جو آپ کا ایک سنہری کارنامہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں اور آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کو بیان کیا جائے تو بہت سارا وقت درکار ہے۔ آپ کی عظمتوں کا انکار کوئی کر نہیں سکتا، اور اگر کوشش کرتا ہے تو وہ کوشش کرتے کرتے کئی مرتبہ گرتا ہے، اور ایسا گرتا ہے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اٹھ نہیں سکتا۔ آپ کی عظمتوں کا منکر اور انکاری ہمیشہ ذلت اور رسوائی میں ہی رہا ہے، اور قیامت تک ذلت اور رسوائی میں ہی رہے گا۔ اس کی تازہ مثال 10 محرم الحرام کو بھونکنے والا
آج تک سامنے نہیں آ سکا اور ابھی تک بھٹکتا پھر رہا ہے۔ اگر اس میں یہ ہمت اور جرت تھی تو آج بھی سامنے آ جائے اور کہے میں نے یہ کہا تھا، لیکن وہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ امیر معاویہ پر ہمیشہ وہی بھونکتا ہے جو اس کا معنی بنتا ہے کہ آسمان پر یہ وہ ستارہ ہے جو رات کے اس شب نمودار ہوتا ہے جسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ یہ ستارہ چمکتا تھا، چمکتا ہے اور چمکتا رہے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پہ بہت ساری باتیں آپ نے علماء سے سنی ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا کہہ رہا ہوں کہ ان کی شان میں ایک بات جسے دشمن کے جواب کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں، کوئی مثال کے طور پہ پیش نہیں کر رہا، اور دشمن کے جواب کے طور پہ اس طرح پیش کر رہا ہوں کہ تم جن کے نام لے کر حضرت امیر معاویہ پر قدغن لگاتے ہو اور امیر معاویہ کی توہین کرتے ہو، میں انہی کے نام پیش کر رہا ہوں اور انہی کی مثال دے رہا ہوں، اور ان مثالوں میں دو شہزادے ہیں، اور ان شہزادوں میں ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام اور ایک کا نام، حالانکہ اتنی سردی بھی نہیں ہے جتنی سردی میں آپ سہمے بیٹھے ہیں، موسم تو بہت اچھا ہے، اور ایسے موسم میں تو بندے کا ویسے بھی باہر نکل کر بیٹھنے کو دل کرتا ہے، اور آپ ماشاءاللہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اوپر کو اگر دیکھیں، اگر آپ کو ستارے چمکتے ہوئے نظر نہیں آئے تو بلب جلتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، اور اگر حضرت علی کے نام کو درمیان سے ہٹائیں تو ایک مذہب پورے کا پورا زمین پر گر جائے اور اس کے پاس بچے کچھ بھی نہیں۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اسلام میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور اسلام کی عظمت ان کی عظمت سے چمکتی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت حسن و حسین ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت حسن و حسین ہیں۔ آج دنیا بھونکتی چلی جا رہی ہے اور تنقید کرتی چلی جا رہی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتی ہے، اور اپنی ہر تحریر میں، اپنی ہر تقریر میں اور اپنی ہر دعا میں نعوذ باللہ ان پر لعنت کرتی ہے، اور لعنت کر کے یہ کہتی ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، نعوذ باللہ وہ اہل بیت کے مخالف تھے، وہ اہل بیت کی دشمنی میں تھے۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں ذرا آؤ میری طرف آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میں جس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا ہوں، میں جس حضرت حسن حسین کو مانتا ہوں، میں جن کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، یہ تو وہ ہے جن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور بیعت کر کے آپ نے جناب امیر معاویہ کو اپنا امیر مانا ہے، اپنا بڑا مانا ہے، اپنا حاکم مانا ہے، اپنا حکمران مانا ہے، امیر المومنین مانا ہے، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی امارت کو مکمل کیا ہے، اور مکمل کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کر اپنی خلافت چھوڑ کے امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت حسن نے تسلیم کر لیا، حضرت حسین نے تسلیم کر دیا، خاندان نبوت نے تسلیم کر دیا، خاندان علی نے تسلیم کر لیا، خاندان حسین نے تسلیم کر لیا، خاندان حسن نے تسلیم کر لیا۔ تم سے میرا سوال ہے، بتاؤ تم تسلیم کیوں نہیں کرتے، اور تم اس معاویہ پر کیوں تنقید کرتے ہو جس معاویہ کو حضرت حسن نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، اور حضرت حسین سے کہا تھا تم بھی بیعت کرو؟ حضرت حسن نے بھی بیعت کی تھی اور حسین نے بھی بیعت کی تھی۔ اور میں شیعہ جوانوں تم سے آج ایک سوال اور کرنے لگا ہوں، اپنے بڑوں سے ذرا پوچھو، تم نے ہمیں گالی دینا تو سکھایا، اپنے بڑوں سے پوچھو تم نے ہمیں تنقید کرنا سکھایا، اپنے بڑوں سے پوچھو تم نے ہمیں تبرہ کرنا سکھایا، اپنے بڑوں سے پوچھو تم نے ہمیں لعنت کی تلقین تو کی، اپنے بڑوں سے یہ بھی تو پوچھو کیا حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو
کیا حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ ذرا اپنے بڑوں سے پوچھو کیا حسن و حسین نے جہاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بتاؤ امیر مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ اپنے بڑوں سے پوچھو کیا انہوں نے امیر معاویہ کی حکومت کو تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر وہ تمہیں کہتے ہیں تسلیم نہیں کیا تھا تو پھر ان سے پوچھو نکلے کیوں نہیں تھے؟ ان سے پوچھو اگر وہ کہتے ہیں تسلیم نہیں کیا تھا پھر پوچھو نکلے کیوں نہیں تھے؟ میدان میں کیوں نہیں آئے تھے؟ تلوار کیوں نہیں نکالی تھی؟ کسی کربلا کو کیوں نہیں سجایا تھا؟ پتہ چلا تسلیم کیا تھا۔ اور اگر وہ کہیں تسلیم کیا تھا تو پھر اپنے بڑوں سے پوچھو 2 اماموں نے تسلیم کیا، بدبختو اماموں کے منکرو تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ کہیں انہوں نے تسلیم کیا تھا پھر پوچھو تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ تعویلیں بنائیں گے، یہ باتیں بنائیں گے، لمبی بات چیت مت کرو، ایک ہی بات ان سے پوچھو، ان کے سر پہ قرآن رکھو، ان سے پوچھو بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی، مانا تھا یا نہیں مانا تھا، تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، صلح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، صلح کی تھی یا نہیں کی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت چھوڑی تھی یا نہیں چھوڑی تھی، امیر معاویہ کی حکومت آگے بڑھی تھی یا نہیں بڑھی تھی؟ پوچھو اپنے بڑوں سے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا یا نہیں لہرایا تھا؟ پوچھو بڑوں سے پیری بیڑا بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ پوچھو اپنے بڑوں سے روم کو شکست دی تھی یا نہیں دی تھی؟ اپنے بڑوں سے سوال کرو کیا عرب سے عجم تک معاویہ چھایا تھا یا نہیں چھایا تھا؟ سوال کرو ان سے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم جس دور میں لہرایا تھا اس دور کا نام بتاؤ، اس حاکم کا نام بتاؤ، اس حکمران کا نام بتاؤ، اس صحابی کا نام بتاؤ، اس شخصیت کا نام بتاؤ، اس فرد کا نام بتاؤ، اس ارباب اقتدار کا نام بتاؤ، اس سالار کا نام بتاؤ، اس فاتح کا نام بتاؤ، اس حاکم کا نام بتاؤ، اس انسان کا نام بتاؤ۔ پوچھو ان سے وہ کون تھا؟ لاکھ اختلاف کے باوجود انہیں کہنا پڑے گا اس کا نام کاتب وحی امیر معاویہ تھا۔ کیا نام تھا؟ اونچی کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ اور تم کہتے ہو یہ نام نہیں تھا، تو پھر تم وہ نام بتاؤ جس کے دور حکومت میں 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہو۔ پھر نام تم بتا دو، تمہارے اوپر قرض ہے، یا نام بتا دینا یا امیر معاویہ کو سلام کر دینا، یا یوں کر دینا یا یوں کر دینا، یا نام کوئی اور بتا دینا، نکالو کوئی اور نام بتاؤ، تم الٹے لٹک جاؤ۔ تاریخ کو کھنگال لو، صبح سے شام تک الٹے لٹکے رہو، تمہیں اس دور میں امیر معاویہ کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی کو اس بات پر گمنڈ ہے کہ ملے گا تو پھر بتا دو، دور کی بات تو نہیں ہے، میدان تو یہی ہے، آؤ لگا لیں پھر۔ لیکن جب بھی نام لوگے نام معاویہ ضرور آئے گا۔ اگلی بات، جب 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا تو بات اسلام کی ہوئی تھی یا کسی اور کی ہوئی تھی؟ مسجدیں بنی تھی، مینارے بنے تھے، تعمیر ہوئی تھی،
اسلام کا نام بلند ہوا تھا، جہاد ہوا تھا، روم فتح ہوا تھا، ملک فتح ہوئے تھے، عرب سے عجب میں لوگ داخل ہوئے تھے، اسلام کا غلبہ ہوا تھا۔ اس اسلام کے غلبے کرنے والے حکمران کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا بھائی؟ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ پوری دنیا میں جب کافر دم دبا کر بھاگ رہا تھا، باطل پہ لرزہ طاری تھا، اسلام کا بول بالا تھا، دنیا میں چرچا اسلام ہو رہا تھا، آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام غالب ہوا تھا، آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام غالب کرنے والے اس حاکم کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا بھائی؟ کیا نام تھا بھائی؟ میں تمہارے نام چھوڑ کے جا رہا ہوں، ذرا بتانا، ڈھونڈ لینا۔ تم تاریخ 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 کرتے ہو، تم تاریخ کے نام لیتے ہو، تم تاریخ بتا دیتے ہو، اس تاریخ کی بھی تاریخ بتا دینا، اس تاریخ کی بھی تاریخ بتا دینا، اس تاریخ کو جو حکمران تھا اس کی بھی تاریخ بتا دینا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا، ابا کے ممبر پہ بٹھایا۔ کس کے ممبر پہ؟ تم کہتے ہو یہ مخالف اور دشمن تھے۔ آج کا کوئی آدمی اپنے باپ کے دشمن کو اپنے ممبر پہ نہیں بٹھاتا۔ تم نے حسن و حسین کو سمجھا کیا ہے؟ انہوں نے بٹھایا۔ اور اس سے اگلی بات، شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو، امام کی بات کو جو نہ مانے وہ کون ہوتا ہے؟ نہیں ان سے کہتا، وہ اپنے بڑوں سے پوچھے، وہ اپنے بڑوں سے پوچھیں، جو اپنے اماموں کی بات نہیں مانتا وہ کون ہوتا ہے؟ بیعت معاویہ ایک امام نے نہیں کی، کتنے اماموں نے؟ کتنے اماموں نے؟ اونچی، کتنے اماموں نے؟ پہلے اماموں نے، بنیادی اماموں نے، علی کے بیٹوں نے، فاطمہ کے لخت جگر نے، خاندان رسول کے پھول نے، نواسہ رسولوں نے کیا کی؟ کس کی بیعت کی ہے؟ کس کی بیعت کی ہے؟ کس کی بیعت کی ہے؟ کیا سمجھتے ہو کسی جبر سے کی ہے؟ بیٹے علی کے ہوں اور کسی سے ڈر جائیں، نہیں ہو سکتا۔ خون علی کا ہو، کسی سے ڈر جائے، نہیں ہو سکتا۔ خون علی کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا۔ کسی سے دب سکتے؟ بیعت دباؤ میں نہیں کی ہے، بیعت محبت میں کی ہے۔ امت میں افتراق کیوں پیدا کرتے ہو؟ سیدنا حسن ابن ابی طالب ابن علی نے جناب حضرت معاویہ سے بیعت کر کے امت کا اتحاد قائم کیا تھا۔ آج امت کی بات کرنے والوں، امت کے اتحاد کی بات کرنے والوں، امت کے اتحاد کی بنیادوں میں حسن اور معاویہ کا اتحاد ہے، اس کا ذکر کیے بغیر اتحاد کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اتحاد کی بات، اتحاد کی بات اگر کرنی ہے تو حسن و معاویہ کے اتحاد کی بات کرنی پڑے گی اور ماننی پڑے گی۔ وہیں سے شروع کرو گے تو اتحاد ہوگا، وہاں چھوڑ کر آگے چلو گے یہ اتحاد نہیں ہوگا۔ تم انہیں چھوڑ کر اختلاف کر کے، تبرہ کر کے، لامتے کر کے سمجھو گے تم امت کو جوڑ رہے ہو، تم فساد پھیلا رہے ہو، ملک تباہ کر رہے ہو، ملک میں آگ لگا رہے ہو، ملک کو آگ اور خون کی ہولی میں دھکیلنا چاہتے ہو، اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہو۔ یہ ملک علی کے چاہنے والوں کا ہے، یہ ملک معاویہ کے چاہنے والوں کا ہے۔ یہ غداروں کا
22 رجب حضرت امیر معاویہ کے یوم وفات پر میں نے اور آپ ہم سب نے حضرت معاویہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آنا ہے نہیں آنا؟ اونچی اور اونچی. اور آپ نے ہم سب نے یہ بقیہ جتنے دن ہیں ان دنوں کو حضرت امیر معاویہ کے نام سے منسوب کر کے گلی گلی گھر گھر مسجد مسجد پروگرام کروانے یا نہیں کروانے؟ کرواؤ گے؟ مسجد واحد حلقے بناؤ گے؟ قدم آگے بڑھاؤ گے؟ کریا کریا پیغام پہنچاؤ گے؟ علی معاویہ بھائی بھائی کے نعرے لگاؤ گے؟ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے پھر مجھے کہنے دو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلع تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. میں اس کانفرنس کے انعقاد پر ضلعی ٹاؤن ذمہ داران، حلقہ ذمہ داران سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.